عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور لکڑیاں کاٹ کے اپنے گھر. تو وہ لکڑہارا ایک دن جنگل میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں شیر سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور شیر سے ملاقات ہوئی تو شیر سے دوستی ہو جاتی ہے اس لکڑہارے کی. اب جب شیر سے دوستی ہو گئی تو وہ لکڑہارا جیسے ہی جنگل میں جاتا تو شیر اعلان کر دیتا کہ یہ میرا دوست ہے اور اسے کسی بات کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ یہ جو چاہتا ہے اسے عطا کر دیا جائے، اور اس کو لکڑیوں میں اس کی کاٹنے میں مدد کی جائے. ہارا لکڑیاں لاتا اپنے گھر، بہت ہنسی خوشی سے اس کی زندگی گزر رہی تھی. ایک دن اپنی بیوی سے عرض کرنے لگا، بڑی تعریفیں کرتا تھا وہ اپنی بیوی سے کہ میرا فلاں شخص سے میری دوستی ہو گئی ہے، وہ اتنا بہترین شخص ہے، اور وہ جب بھی میں جیسے جنگل میں جاتا تو میری مدد کرتا اور بڑی تعظیمیں اور بہت عزت سے مجھے نوازتا. مگر اس لکڑہارے نے اپنی بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ میری دوستی جو ہے وہ ایک شیر سے ہو چکی ہے، بلکہ یہ کہا کہ میری دوستی ایک شخص سے ہو گئی ہے. اور اس کی بیوی عرض کرنے لگی کہ تو اپنے دوست کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑی شان بیان کرتا ہے، کسی دن اسے اپنے گھر پر بلا دعوت کے لیے. اب یہ شخص لکڑہارا جنگل پہنچتا ہے اور شیر سے عرض کرتا ہے، بھئی تیری دعوت ہے، تجھے میری بیوی نے بلایا ہے اور تجھے میری گھر دعوت کھانی ہے. اب شیر جو ہے اس کے گھر چل دیا لکڑہارے کی. تو لکڑہارے نے 2-3 بکرے کاٹے اور کاٹنے کے بعد میں ایسی کچا گوشت جو ہے ڈال دیا. اس کی بیوی عرض کرنے لگی، کیا کھانے بنائے جائیں، کیا بنایا جائے، ان گوشت کا بتائیے آپ کیا بنایا جائے. تو وہ لکڑہارا عرض کرتا ہے، جب جیسے ہی آئے گا تبھی بتاؤں گا میں. وہ کہتے ہیں نا سرپرائز، کہ سرپرائز دوں گا تبھی آپ کھانا بنانا. تو شیر جو تھا وہ پردے کی آڑ میں تھا. جیسے ہی شیر پردے سے گھر میں داخل ہوا، جب اندر اس بیوی نے اس شیر کو دیکھا تو اس بیوی کے جو جملے تھے، اس بیوی نے کہا، ایسے درندے جانور تو نے اپنے دوست بنا لیے ہیں، ایسے کتے بلی تو نے دوست بنا لیے ہیں. تو شیر نے جب یہ بات سنی تو اسے بڑا افسوس ہوا، اور شیر وہ دعوت کھا کے جو ہے جنگل چلا جاتا ہے. اب دوسرے دن کو جب یہ لکڑہارا جنگل پہنچنے کے بعد میں اب جب شیر سے ملاقات ہوئی، شیر نے عرض کی کہ ایسا کر اپنی کلہاڑی سے میرے پیٹھ پر وار کر. تو وہ لکڑہارا کہنے لگا، میں کیسے کر سکتا ہوں، تو میرا دوست ہے. تو وہ شیر کہنے لگا، دیکھ میں ہوں جنگل کا راجا اور میں جو چاہوں گا وہ کروا سکتا ہوں، امید ہے کہ تو ایسی ہی مان جا. اب اس لکڑہارے نے اس پر وار کر دیا، اس کا زخم جو ہے خون سے آلودہ ہو گیا. اب 1 دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزر گئے. مگر جب 4تھا مہینہ آتا ہے، 4تھا مہینہ آنے کے بعد میں اس کا زخم جو ہے وہ بھر چکا تھا. شیر جو ہے بہت صحیح ہو چکا تھا. تو وہ شیر عرض کرنے لگا لکڑہارے سے کہ تو نے جو میرے زخم دیا تھا وہ دیکھ میرے پیٹھ پر کس جگہ ہے. تو وہ لکڑہارا دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد میں اسے جو ہے اس سے وہ زخم نہیں ملتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر تھا، بلکہ اسے زخم نہیں ملتا ہے. تو وہ شیر عرض کرنے لگا، اب شیر کے جو جملے تھے وہ کمال ہی کر گئے. شیر کے وہ جملے سنے، شیر نے جو بات کہی، وہ شیر کہنے لگا کہ تو نے جو میرے زخم دیا تھا وہ 3-4 مہینے میں میرا مکمل ہو گیا، وہ زخم جو ہے بھر چکا. مگر تیری بیوی کے جو سخت جملے تھے، تیری بیوی کا جو لہجہ تھا، تیری بیوی کے جو کچے لفظ تھے میرے لیے کہ اس نے مجھے درندہ کہا، وہ آج تک میرے ذہن سے وہ بات نہیں نکلتی ہے، وہ آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے. تو وہ جو تلخ جملے اس بیوی نے
شعر کے لیے گئے تو وہ بات شعر کے ذہن سے نہیں نکلی، بلکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں تو اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں۔ اور اگر آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی بات اس شخص کو، کسی شخص کو بری لگ جائے یا آپ کی بات اسے ناپسند گزرے تو وہ آپ کے لفظ تو بھول سکتا ہے، مگر آپ کا جو لہجہ ہے وہ ہرگز نہیں بھول سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں۔